محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے شرک اکبر اور اس کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی 3 آیتیں 22، 23 اور 24 یعنی اخیر کی تینوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے شرک اکبر میں شرک فی الصفات میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ شرک فی الصفات کے تعلق سے چند چیزیں واضح کرنی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو ہم مسلمان، ہم مومن اللہ کی ذات میں ایک مانتے ہیں۔ الحمدللہ عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ تمام صفات اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ دانا کیا اگتا ہے اللہ جانتا ہے، درخت میں پتا کب گرے گا اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے رینگنے کی آہٹ سنتا ہے۔ اللہ سب کی پکار سنتا ہے، سب کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے شرک فی العبادہ میں یہ بھی سنا، تمام چیزیں اللہ کے لیے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے حکم دیا گیا اسی کا، اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہمیں اور آپ کو شرک فی الصفات سے بھی دور رہنا ہے۔ کوئی چیز اگر آ گئی ہے اس کو ختم کر دینا ہے۔ غیب کا جاننے والا، جو چیز ظاہر نہیں ہے، اللہ ہے۔ کائنات کے اندر ہر چیز کو تنہا چلانے والا اللہ ہے۔ خزانے کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سورہ منافقون سورہ نمبر 63 میں ہے، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سورہ شورى سورہ نمبر 42 دیکھیے کہ آسمان و زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لیے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، کسی کو اللہ بانجھ بنا دیتا ہے، وہی جانتا ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کہہ دیجیے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، تو جس کو چاہے ملک دے دے، جس کو چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو صفات ہے، اللہ کے بہترین نام ہے، کائنات کو اکیلے وہ چلا رہا ہے۔ ان الحکم الا للہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 40، حکم صرف اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چل سکتا۔ اسی طرح شرک فی الصفات میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگوں کی فریاد سننے والا اللہ ہے۔ فریاد سننا، اللہ فریاد سنتا ہے، تو سب کی فریاد سننا، اس جملے کو ذرا کچھ فارسی کا ملا دیا اور ذرا عربی کا ملا دیا تو ہو گیا غوث اعظم، دونوں کو جوڑ دیا۔ تو سب کی فریاد سننے والا، سب سے بڑا فریاد سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان فریاد نہیں سن سکتا۔ پریشانی کو سن کر پریشانی کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ شرک فی صفات سے بچنا ہے، فریاد سننے والا اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے؟ اللہ۔ خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگ مانگ لے، انسان مانگ لے، جنات مانگ لے، چرند مانگ لے، پرند مانگ لے، اللہ سب کی مراد پوری کر دے، اور اس کے خزانے میں سے اتنا ہی خالی ہو جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈالتے ہیں تو کتنا پانی کم ہوتا ہے۔ تو خزانہ اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں ہے۔
اور تعجب کی بات ہے، ہم اور آپ اگر کسی سے مانگنے جاتے ہیں، 1 مرتبہ مانگا، 2 مرتبہ مانگا، 3 مرتبہ مانگا، اس کے بعد منہ پھلا لے گا، ناراض ہو جائے گا، اور اس کے بعد جائیے مانگنے، یار یہ برابر مانگتے ہی رہتا ہے۔ اور اللہ کا معاملہ اس سے الٹا ہے، اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے، اور بندے سے مانگیں گے تو بندہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ مانگنے سے ناراض ہو رہا ہے بندہ، لوگ مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا خزانہ اللہ کے پاس۔ مشکلوں کو حل کرنے والا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ سب کی پریشانی کو وہی دور کرتا ہے۔ غریبوں کو نوازنے والا، امیروں کو نوازنے والا، بندوں کو نوازنے والا، سب کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس پر بھروسہ کیجئے، انسان نہیں دے سکتا، کیونکہ انسان ناراض ہو جائے گا، ہم تو جانتے ہیں انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15۔ اے لوگو، تم تمام کے تمام اللہ کے دربار کے بھکاری ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے، بڑا خزانہ ہے اللہ کے پاس، تو کوئی اور ہم کو دے نہیں سکتا، ہم کو نواز نہیں سکتا، کوئی بندے نواز ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہی بندے نواز ہے۔ کوئی غریب نواز ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہی غریب نواز ہے، غریبوں کو وہ نواز رہا ہے، بندوں کو نواز رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ اگر اللہ روزی روٹی کا مالک کسی اور کو بنا دیتا، کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتا، تب تو مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا۔ ہم کو کسی سے تکلیف ہوتی، ہم اس کی روزی روٹی ہی روک لیتے، اس کو دیتے ہی نہیں۔ لیکن اللہ کا نظام کتنا پیارا ہے، کتنا نرالا ہے، کوئی دے نہ دے لیکن اوپر والا انتظام کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک جانور اپنے گھونسلے سے کس طریقے سے نکلتا ہے، خالی پیٹ نکل رہا ہے، لیکن جب وہ واپس آتا ہے، کوشش کر رہا ہے، تبھی تو نکلا نا باہر، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو دینے والا اللہ ہے، خزانے کا مالک اللہ ہے۔ ہم اور آپ اگر مال خرچ کرتے اللہ کے راستے میں تو یہ نہ کہیں ہم کر رہے ہیں، جی نہیں، اللہ ہم گناہ گاروں کو اس کی توفیق دے رہا ہے۔ منت منے کشے کی خدمت سلطاں ہمیں کنی، منت منے کشے کی خدمت سلطاں ہمیں کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت۔ تم احسان مت جتلاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ تو خزانہ اللہ کا ہے، ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے، ہم کو اسی کے سہارے زندہ رہنا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی صفات کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر اپنا نام رکھ لینا وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اللہ تو بہترین نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، رحمان صفت ہے اللہ کی، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ اگر کوئی اپنا نام اس طریقے سے رکھ لے، عبد النبی، نبی کا بندہ، جی نہیں، صحیح کیسے ہو جائے گا؟ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے نہیں ہیں، ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ کے صفات میں بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے، عبد النبی نہیں کہنا ہے، نبی کا بندہ لوگ ایسے ہی رکھ لیتے ہیں، لیکن ذرا نام بھی اچھا رکھیے، پیارا رکھیے، مانے والا رکھیے، فالتو مت رکھیے، ورنہ کہیں اللہ کی صفت میں کوئی مسئلہ نہ آ جائے، کوئی چیز شریک نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی نہ جانتے بوجھتے بھی یہ سب کام ہو جاتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو جانچتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے، کہیں کچھ ایسا تو نہیں کہ کام گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین اکرام، اللہ کی صفات بے شمار ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی کلمات کو گننا چاہے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی لکھنا چاہے کوئی لکھ نہیں سکتا۔ اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، ایک صفت، لیکن اللہ کا سننا وہ ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11۔ اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں رکیے، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سننے والا، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کو سمجھیں گے کیسے؟ ہمارا سننا اور اللہ کا سننا الگ الگ ہے۔ اللہ کے پاس ہاتھ ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، اللہ کے پاس پیر ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، اللہ سنتا ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ ناظرین اکرام،
سلسلہ کلام اپنا چلتا رہے گا. تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی. عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن. الف لام میم. قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر. حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت. فیضان کتاب و سنت ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی بری چیز یا کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو. یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 21 حدیث نمبر 79. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. مختلف انسان اور زندگی کے مختلف نظریات، کہیں اتفاق، کہیں اختلافات اور کہیں الجھے ہوئے سوالات. کبھی خوشیاں تو کبھی بے پناہ حملات. ایک طرف دنیا فانی تو دوسری طرف آخرت لا فانی. سمجھیے زندگی کے معانی دین کے ماہرین سے ایک ایسی مجلس میں جہاں مسئلہ کوئی ہو حل موجود ہے شریعت کی روشنی میں. دیکھیے بے مثال اور خالص اسلامی پروگرام جس میں ہوں گی سچائی اور مکمل کامیابی کی بے شمار باتیں علماء کی رہبری میں. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کہیں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جا رہا ہے. ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے. آئیے چند چیزوں کا تذکرہ اور ہو جائے. شرک فی الصفات نہیں ہونی چاہیے. ہمیں غور کرنا یہ ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی لیتا ہے، اللہ ہی پریشانی دور کرتا ہے. بیماری سے نجات کون دیتا ہے؟ اللہ. یعنی اللہ کی صفت ہے. بیمار کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، بیماری سے شفا دینا بھی اللہ کی صفت ہے. یہ دوسرا نہیں کر سکتا. جس نے بیماری دی ہے وہی دوا دیتا ہے، اور ڈاکٹر کو بھی صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ ہے. آپ غور کر لیجئے، صبر ایوب کافی مشہور ہے بیماری کے سلسلے میں. ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ خراب یہی ہوتا ہے. ہم بیمار ہیں، دوا کرا کرا کے تھک گئے، پریشان ہو گئے تو ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں. چور دروازہ کھول لیتے ہیں، اس سے بچنا ہے. اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور کے یہاں چلے جاتے ہیں، اس سے رکنا ہے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84 پر غور کیجئے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. ان دونوں آیتوں پر غور کیجئے.
ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے. 18 سال تک بیمار رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوا دارو نہ کرائیں. اللہ نے بیماری اتاری ہے تو اللہ نے علاج بھی بتایا ہے. دوا اللہ نے اتاری ہے. صرف موت کا کوئی علاج نہیں. موت ایک ایسی بیماری ہے جس کی کوئی دوا ہے ہی نہیں اور قیامت کی صبح تک کوئی دوا نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھ لیجئے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی ایک انتظام ہے. ہر ایک کو یہاں سے چلے جانا ہے. تو 18 سال تک بیمار رہے تو آدمی کو دوا بھی کرانا ہے اور دعا بھی کرنا ہے. دعا کرنا دوا کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے, تقدیر میں سے ہے. محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے. یہ سوچنا ہے اللہ تعالیٰ فلانے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. ہم اور آپ کیا بولتے ہیں, فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں. اللہ ٹھیک کرتا ہے. فلاں دوا کھاتا ہوں تو صحیح ہو جاتا ہوں. فلاں دوا میں اچھا کرنے کی تاثیر اللہ پیدا کرتا ہے. تو ذرا جملے بھی صحیح ہونا چاہیے. اللہ ہی ایسا کرتا, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تکلیفیں دور کر دی. پھر آگے اللہ نے کہا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ, بندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. ہم اور آپ بھی بیمار پڑیں تو کہیں بھٹک کے نہ جائیں, کسی اور کے دروازے پر نہ جائیں, اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ بیماری سے شفا دے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, سورہ شورا سورہ نمبر 26. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے, کوئی اور نہیں دے سکتا. اللہ ہی کھلاتا ہے, اللہ ہی پلاتا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح صفات کے اندر یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم جو پریشان ہیں اس پریشانی کا حل اللہ ہی نکالے گا, کوئی دوسرا نہیں نکال سکتا. اللہ دوسرے کا اسباب لگا دے گا, دوسرے کا ذریعہ لگا دے گا, لیکن اللہ ایسا کرتا ہے. آپ غور کر لیجئے, یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, پکارا تو اللہ کو پکارا. اللہ ہی کو پکاریے, اللہ ہی ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87-88. مچھلی والے غصہ ہو کے نکل گئے. وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ ہم پر قادر نہیں ہے, تو انہوں نے اندھیرے میں پکارا اور کہا اللہ تیری ذات پاک ہے, میں تو ظالم ہوں. اس دعا کی بڑی فضیلت ہے. سبحانک, اللہ تیری ذات پاک ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تیرے سوا کوئی اللہ نہیں, تیری ذات پاک ہے, میں تو ظالم ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505 فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے نکال دے گا, اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. اس لیے دعا کو یاد رکھیے. تو دو چیز ہوئی جو زیادہ اہم ہے ہمارے سماج کے اندر ہے, اور وہیں پر مسئلہ ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے. چور دروازہ کھل جاتا ہے, اس کو بند رکھیے. نہ بیماری میں چور دروازہ کھولنا ہے, نہ پریشانی میں چور دروازہ کھولنا ہے. نمبر 3, اولاد دینے والا اللہ ہے. رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کس سے مانگا؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے کی صفت کس کے اندر ہے؟ انسان نہیں دے سکتا, مخلوق نہیں دے سکتا, خالق ہے جس نے پیدا کیا ہے وہی اولاد دیتا ہے. اے میرے رب مجھے تو نیک اولاد عطا فرما. تو رب اولاد دیتا ہے, کسی اور کے دروازے پر اولاد مانگنا صحیح نہیں ہے, شرک فی الصفات ہے. اولاد دینے کی صفت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا, اس سے دور رہنا پڑے گا, تب توحید مضبوط ہو جائے گا. تو اللہ نے کیا کہا؟ تو ہم نے ان کو بشارت دی بردبار لڑکے کی, اللہ سے مانگا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ سے مانگا بیماری کے لیے کہ اللہ شفا دے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے لیے دعا مانگی. اللہ کو یاد کیا, کسی اور کو یاد نہیں کیا, اللہ ہی کو یاد کیا. تو جہاں بھی ہو, جس وقت بھی ہو, جیسے بھی ہو, پریشان ہو, اچھے رہیں, جس حالت میں بھی ہوں, اللہ کو یاد کریں, اللہ نکال دیتا ہے پریشانی سے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کی دعا سن لی اور ہم نے ان کو غموں سے نجات دے دی. مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. اولاد دینے والا بھی اللہ ہے. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اولاد نہیں ہو رہی ہے, بوڑھے ہیں, اللہ سے مانگا, کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. جب نبیوں نے نہیں کھٹکھٹایا تو ہم اور آپ کیوں کھٹکھٹاتے ہیں؟ ہمارے کچھ بھائی کیوں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں؟ بالکل انہیں بچنا چاہیے. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین.
फस्तजबना लहु व वहबना लहु यहया व असलहना लहु ज़ौजह इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब मुझे तन्हा न छोड़, तू बेहतरीन वारिस पैदा कर दे। तो अल्लाह ने कहा, हमने दुआ सुन ली और उनको यहया अता किया। वो लोग ऐसे हैं, उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ इन आयतों की, कि नेकी के काम में वो लोग आगे हैं, अल्लाह ताला को डर से भी पुकारते रहते हैं, खुश होकर भी पुकारते रहते हैं, और वो बहुत डरने वाले हैं। तो 3 मसले हल हुए। इन मसलों में के बीमारी से निजात देने वाला अल्लाह, परेशानी से निजात देने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, 3 मसले हल हुए अब तक। चौथा ये है कि रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करने वाला अल्लाह, कोई और इंतज़ाम नहीं कर सकता, कोई और नहीं दे सकता, अल्लाह किसी को ज़रिया लगा देगा। इसलिए आप गौर कीजिए, सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 24, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ मेरे रब तू जो कुछ भी मेरी तरफ उतारने वाला मैं उसका मोहताज हूँ। तो रोज़ी रोटी का इंतज़ाम अल्लाह ही करता है। अल्लाह जिसको चाहता है मालदार बना देता है, अल्लाह जिसको चाहता है गरीब बनाता है। तो ये मालदार बनाना, गरीब बनाना अल्लाह का एक निज़ाम है, उसके तहत वो दुनिया को चला रहा है। अगर सब मालदार हो जाए तो काम कौन करेगा? सब गरीब ही रहे तो काम कौन करवाएगा? तो दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा? तो ये चल रहा है। अल्लाह ने किसी को बहुत ज़्यादा दौलत दे रखी है, किसी को कम दौलत दे रखी है, किसी को बहुत कम दे रखी है। जिसको जिस हालत में अल्लाह ने रखा है, ये अल्लाह का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, उसके तहत वो दुनिया को चला रहा है। कोई ये ना कहे अल्लाह मुझसे खुश है इसलिए अल्लाह ने मुझको दौलत दे दी है, और कोई ये ना समझे कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है इसलिए अल्लाह ने मुझको गरीब बना दिया। कुछ भाई सोचते हैं अल्लाह मुझसे नाराज़ इसलिए अल्लाह ने गरीब बना दिया ना। अरे भाई पैसे कम है तो वहाँ हिसाब भी ज़रा कम होगा, और अगर ज़्यादा है तो लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी रहेगी। सुनन इब्न माजा की हदीस है कि 500 साल पहले मालदारों से गरीब लोग जन्नत में जाएंगे। मालदारों से 500 साल पहले गरीब लोग जन्नत में जाएंगे। सुनन इब्न माजा किताब उज़्ज़ुहद किताब नंबर 37 के अंदर यह हदीस है। फिर इसी तरह सुनन तिरमिज़ी किताब उज़्ज़ुहद किताब नंबर 34 में भी एक हदीस है कि 40 साल पहले जाएंगे। तो बेहतर है कि हम ज़्यादा को लें, ये भी है वो भी है, यानी जिस तरीके के रहेंगे उसका वैसा ही हिसाब रहेगा। तो किसी का 40 साल पहले है तो किसी का 500 साल पहले है। तो हम और आप गरीबी के लिए ये ना समझे कि अल्लाह नाराज़ है इसलिए अल्लाह ने गरीब बना दिया है। जितने कम रहेंगे उतने ही वहाँ हिसाब व किताब कम होगा। जिसका जितना ज़्यादा है अल्लाह उससे उतने ही ज़्यादा लेने वाला है, हिसाब व किताब होने वाला। तो रोज़ी रोटी का मालिक अल्लाह है। किसी इंसान के हाथ में नहीं है कि वो हमारी रोज़ी बढ़ा दे, हमको ज़्यादा माल दे दे, हमको कम दे ना, इंसान के हाथ में ही। इसलिए अल्लाह की इस सिफत को कि रोज़ी देने वाला, ज़्यादा देने वाला, कम देने वाला जो है उसको समझना है। अल्लाह अपने हिसाब से दे रहा है जो हमारे लिए लायक है, और अगर नहीं दे रहा है तो वहाँ के लिए अल्लाह ने जो निज़ाम रखा है उसके तहत हम चल रहे हैं। हमें और आपको उस पर यकीन रखना पड़ेगा। एक 5वीं चीज़ है जो इस सिलसिले में ज़्यादा याद रखनी है, वो ये कि गुनाहों को माफ़ करने वाला अल्लाह है। हम सब बड़े गुनाहगार हैं। गुनाहों को माफ़ करने वाला कौन है? अल्लाह। बगैर वास्ते के, बगैर वसीले के अल्लाह ही दुआ को सुनता है। वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत अद्दाइ इज़ा दआन फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 186। जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो आप कह दीजिए कि मैं करीब हूँ और पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारे। लोगों को चाहिए कि वो मुझ पर यकीन रखें और मुझसे ही मांगें, शायद कि वो सीधे रास्ते पर आ जाएं। आपको मालूम है आदम और हव्वा ने किससे दुआ की, किसके सामने अपनी बात रखी? अल्लाह के सामने। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 23। ऐ हमारे रब, दोनों ने कहा क़ाला रब्बना ज़लमना, ऐ हमारे रब हमने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया, अगर तू नहीं बख्शेगा, रहम नहीं करेगा, तब तो हम घाटा पाने वाले में से हो जाएंगे। तो यहाँ कोई वसीला नहीं, कोई वास्ता नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से मांगिए। तो अल्लाह की बेहतरीन सिफ़ात हैं, अच्छे अच्छे नाम हैं। तो ना अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराना है, ना अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ठहराना है, ना अल्लाह की सिफ़ात में। हम और आप अगर ये समझ जाते हैं तो बड़ा फ़ायदा है। अल्लाह हम सबको तौहीद समझा दे, शिर्क से अल्लाह दूर रखे, अल्लाह बिदात व खुराफात से दूर रखे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।